مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں ہم تمام دوست علم کی اہمیت اور ہمارے لیے علم کی ضرورت اس عنوان سے چند باتوں کو اپنے خالق اور اپنے رسول سے انشاءاللہ سیکھیں گے، اس امید پر حصول علم کا ایک شوق بھی ہمارے اندر پیدا ہو اور علم کے ساتھ عمل کی برکت بھی ہماری زندگی میں رونما ہو۔ علم لغوی اعتبار سے حقیقت کے دریافت کو کہتے ہیں، سچائی کی کھوج کا نام ہے علم۔ معلم کائنات سب سے پہلے معلم بادشاہ ارض و سما ہے، خالق ارض و سما ہے۔ رب العالمین نے سورہ رحمان کے شروع میں کہا الرحمن علم القرآن، رحمان نے ہی اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہوئے تمہیں قرآن کا علم دیا ہے۔ سائنسی اکتشافات جتنے بھی ہیں، سائنسی حوالے سے جتنی بھی ریسرچ ہے، وہ علم الہی سے نقاب کشائی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے معلم اور سب سے پہلے یا عظیم معلم وہ انبیاء علیہم السلام اور اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ ہم انسانوں کے درمیان علم کے جتنے بھی چشمے پھوٹتے ہیں، دریا ربا ہوتے ہیں، یہ انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کے توسط سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، ان تینوں مقامات پر اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ اب علم حقیقت کی دریافت کا نام ہے، سچائی کی کھوج کا نام ہے۔ ہمارا رسول ہمیں توجہ دلائے گا، ہمارا رسول ہم سے کہے گا کہ اپنے آپ کو علم کا متلاشی بناؤ، علم کی جستجو میں لگے رہو۔ وہ ترمذی کی معروف روایت ہے جس کے راوی انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم بات کہی، اللہ تعالی عمل کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو علم کے حصول میں گھر سے نکلا، اب چاہے وہ مسجد آیا، چاہے وہ اسکول گیا، چاہے وہ مدرسہ آیا، چاہے اس نے لائبریری کھنگالی، جو علم کے راستے میں نکلا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ عام راستے میں نہیں ہے، حتیٰ یرجع، جب تک کہ وہ اپنے گھر پلٹ کر واپس نہ آ جائے۔ علم اپنے اندر کیا اہمیت رکھتا ہے، اس بات کو اگر ہم تمام مسلمان سمجھ سکیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے انسان اولاد آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب زمین کا خلیفہ بنا کر انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا کیا تو اسے صاحب عقل بھی بنایا، اسے صاحب علم بھی بنایا۔ یہی وجہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں رب العالمین فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور ہماری ہر معلومات کا کوئی نہ کوئی نام ہوا کرتا ہے۔ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے دیکھیں کہ علم کی اہمیت ہے کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب العلم میں ایک باب باندھتے ہیں، باب العلم
قبل القول والعمل، علم پہلے ہے، دعوت اور عمل بعد میں ہے۔ یہ باب باندھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مخصوص کتابی انداز کے مطابق حدیث لانے سے پہلے قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 امام بخاری نے نقل کی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہاں کلمے سے پہلے، شہادت سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَعْلَمْ، جان لو۔ علم پہلے ہے، دعوت بعد میں ہے، عمل بعد میں ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک معلق روایت لے کر آئے اس باب کے تحت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیا کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، لیکن جو علم آتا ہے وہ حاصل کرنے سے آتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے گھر سے باہر آپ کو نکلنا پڑے گا، خاک آپ کو چھاننا پڑے گی، وقت اپنا دینا پڑے گا، پھر کہیں جا کر علم حاصل ہوگا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علم کا راہی بنانے کے لیے، راہ علم کا مسافر بنانے کے لیے کئی حدیثیں ہمارے سامنے رکھی۔ ایک حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کے راستے میں نکل پڑا، کیوں علم حاصل کرے گا، حقیقت کو جانے گا، سچائی کو کھوجے گا، وہ علم کے راستے میں نکلا ہے، علم کی تلاش میں نکلا ہے، حقیقت اور سچائی کو پانے کے لیے نکلا ہے، لیکن وہ اس راستے میں اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے۔ یعنی جو طالب علم ہوا کرتا ہے، جو خاک چھانا کرتا ہے، جو وقت دیا کرتا ہے، جو راتوں کو جاگا کرتا ہے، دن کا آرام چھوڑا کرتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جنت کا راستہ ہے جو سہل بنایا جا رہا ہے، جنت کا راستہ ہے جو آسان بنایا جا رہا ہے۔ دوستوں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا حصے دار بنا دے۔ وہ جو ترمذی، ابن ماجہ، سنن دارمی میں روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغه کما سمعه، اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اللہ رب العالمین اس شخص کو خوش باش رکھے جس نے ہم سے کچھ سنا۔ اب ظاہر ہے رسول سے کیا سنا جاتا ہے؟ دین کی کوئی بات سنی جاتی ہے، اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ جانا جاتا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے حوالے سے رسول سے کچھ سیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کیا، فبلغہ کما سمعہ، اور پھر جس طرح اس نے رسول کی بات کو اپنے دل میں جگہ دی تھی، اپنے ذہن میں جگہ دی تھی، رسول کی وہ بات اس نے آگے پہنچا دی۔ تمام دوست جانتے ہوں گے اقوام عالم کا جو بین الاقوامی ادارہ ہے UNO، وہاں ابتدائی تعلیم کے لیے 1959 میں ایک قرارداد پاس ہوئی تھی، یعنی بچوں کو ابتدائی تعلیم کا بنیادی حق حاصل ہے۔ لیکن قربان جائیں، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی ہے، پہلی وحی کا جو پہلا لفظ آیا ہے، اور آج سے 1450 سال پہلے کا بھی زمانہ ہے، وہ لفظ کیا تھا؟ اقرأ، پڑھیے، ریڈ، اسٹڈی کیجئے، مطالعہ کیجئے، یا آپ کو جو کچھ بتایا جا رہا ہے، آپ کو جو کچھ تعلیم دی جا رہی ہے، لوگوں کو سکھانے کے لیے دعوت کے طور پر آپ سنا دیں۔ اقرأ۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، سند اس پر کلام ہے، لیکن متن کے لحاظ سے معروف روایت ہے، مشہور روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم حاصل
حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو دوستو علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن شاید علم سے اب وہ شغف ہمارا نہیں رہا، حصول علم سے ہمارا وہ تعلق نہیں رہا، اب وہ کتاب دوستی ہماری موجود نہیں رہی، کیونکہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا انعام اپنے اوپر دیکھیے ہم سب، اگر علم اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے تو دوستو اس حصول علم کے لیے رب العالمین نے سارے ذرائع ہمیں دے رکھے ہیں۔ اگر علم حاصل کرنے کے لیے سائنس کی ضرورت تھی تو رب العالمین نے سائنس دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ دے دی، سننے کے لیے کان دے دیے، محسوس کرنے کے لیے ہاتھ کی پکڑ دے دی، سونگھنے کے لیے ناک دے دی، ٹیسٹ کرنے کے لیے، ذائقہ جاننے کے لیے رب العالمین نے زبان دے دی۔ سائنس اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ سائنس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو انٹلیکچوئل بنایا ہے، یعنی باشعور بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بابصیرت ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی انسان وہ ہے جو علم حاضر سے علم غائب تک کا سفر کرتا ہے۔ انسان وہ ہے جو موجودہ علوم سے غیر موجودہ علوم تک سفر کرتا ہے۔ انسان وہ ہے جو آج نہیں جانتا، سفر کے بعد وہ جان لیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے دوستو مکی سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، مکہ کے آخری دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کانوا عنہ مسئولا۔ رب العالمین نے حصول علم کے تمام ذرائع تمہیں دے دیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، دیکھتی ہوئی آنکھوں کے بارے میں رب العالمین تم سے سوال کرے گا، سنتے ہوئے کانوں کے بارے میں رب العالمین تم سے سوال کرے گا، سوچتے سمجھتے دماغ کے بارے میں اللہ رب العالمین کل تم سے سوال کرے گا۔ تو دوستو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام انسانوں کو علم حاصل کرنے کے تمام ذرائع دے رکھے ہیں۔ اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو خالق اور مالک کے سامنے کل کٹہرے میں ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اب دوستو کہ اگر دماغ حاضر ہے تو میں توجہ دلاؤں، ہم انسان جو لکھ رہے ہیں یہ رب العالمین کا دیا ہوا سرمایہ ہے، یہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ یہ جو ہم لکھ رہے ہیں، علوم شرعیہ کو محفوظ کر رہے ہیں، یہ جو ہم لکھ کر تاریخ انسانی کو محفوظ کر رہے ہیں، یہ جو ہم لکھ کر علوم جدیدہ کو نئی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں، یہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، جہاں رب العالمین نے یہ کہا کہ جب ادھار لین دین ہو اسے لکھ لیا کرو، تو اللہ نے کہا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جس کو لکھنا آتا ہے وہ دستاویز لکھنے سے انکار نہ کرے، چونکہ اسے اگر لکھنا آتا ہے تو لکھنا کس نے سکھایا ہے؟ رب العالمین نے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر دوستو یہ جو ہم کلام کرتے ہیں، یہ جو ہم بات کرتے ہیں، یہ جو ہم اندر کی بات کو زبان پر لے کر آ جاتے ہیں، یہ جو ہم اپنے مافی ضمیر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہم انسان قیاس کر رہے ہوتے ہیں، استنباط کر رہے ہوتے ہیں، اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری صلاحیت رب العالمین کی دین ہے۔ اگر سورہ رحمان کی آیت نمبر 4 کا مطالعہ کریں، علمہ البیان، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مافی ضمیر کے اظہار کا ملکہ دیا ہے۔ اس سے بھی آگے جائیں دوستو، یہ جو ہم شکاری درندوں کو، شکاری پرندوں کو، یہ چیتوں کو، کتوں کو، شیر اور باز کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے شکار کرے، اس کی صلاحیت تک ہمارے خالق اور مالک نے ہمیں دی ہے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 کا، تو رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، چیتوں کو سدھانے کا طریقہ ہم نے سکھایا ہے، کتوں کو سدھانے کا طریقہ ہم نے سکھایا ہے، شکر باز کو اس قابل بنانے کہ جناب یہ تمہارے لیے شکار کر سکے، یہ صلاحیت بھی ہم نے تمہارے اندر انڈیلی ہے۔ تو دوستو یہ ساری صلاحیتیں
دے کر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اگر ہم حصول علم میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتے ہیں، یا سال میں 2-4 کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، یا قرآن کا ہم ایک سورت یعنی ایک سال میں ایک سورت مطالعہ نہیں کرتے ہیں، تو سوچیں ہم اللہ رب العالمین کے ان انعامات کی کتنی ناقدری کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الکلمۃ الحکمہ، ایک دانائی کی بات، زیادہ نہیں۔ قرآن تو الحمد سے لے کر والناس تک کیا ہے؟ حکیمانہ باتیں ہیں نا، اور یہ حکیم سعید کی حکیمانہ باتیں نہیں ہیں، یہ شیکسپیئر کے اقوال نہیں ہیں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقولات نہیں ہیں، یہ خالق اور مالک کی دانائی ہے۔ یعنی اگر 6236 آیات قرآن کے اندر ہیں، ہر آیت اللہ رب العالمین کی حکمت اور اللہ رب العالمین کی دانائی ہے، اور ہمارے رسول فرماتے ہیں الکلمۃ الحکمہ، دانائی کی ایک بات، دانشوری کی ایک بات، سمجھ کی ایک بات، ضالۃ الحکیم، یہ دانشور اور سمجھدار انسان کا گم شدہ مال و متاع ہے۔ فحیث وجدہا فہو احق بہا، جہاں سے دانائی کی بات ملے، جہاں سے سمجھ کی بات ملے، گورا دے لے لو، کالا دے لے لو، چھوٹا دے لے لو، بڑا دے لے لو، مرد سے ملے لے لو، عورت سے ملے لے لو، عالم سے ملے لے لو، عامی سے ملے لے لو، چونکہ ایک دانائی کی بات یہ کسی بھی دانشور کی کھوئی ہوئی چیز ہے، اور جہاں سے مل رہی ہے وہ اسے حاصل کر رہا ہے۔ اب اگر تمام دوست اپنے دماغ حاضر رکھیں تو کچھ ذمہ داری ہے ہم سب کی نا، ہم سب ظاہر ہے صاحب اولاد ہوں گے، اللہ رب العالمین کا انعام لڑکوں لڑکیوں کی صورت میں ہمارے گھروں میں موجود ہوگا، تو کچھ ذمہ داری ہے ہماری، اس ذمہ داری کو کاش میں سمجھا سکوں اور ہم تمام مسلمان اس کو دل و دماغ میں جگہ دینے کے بعد اس پر عمل کر سکیں۔ دوستو، تعلیم کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک روایتی تعلیم کا مرحلہ ہوتا ہے جسے فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں آپ، دوسرا غیر روایتی تعلیم کا دور ہوتا ہے جسے ہم انفارمل نالج کا پیریڈ کہتے ہیں۔ انفارمل نالج کا جو پیریڈ ہے غیر روایتی تعلیم کے 2 سال سے لے کر 5 سال تک، اس عمر میں جو فرسٹ ٹیچر ہے وہ ہے ماں، اور اس دور میں جو پہلا انسٹیٹیوٹ ہے کسی بھی بچے کے لیے وہ ہے ماں باپ کا گھر۔ یہی وجہ ہے دوستو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ماں کے گلے میں جو سونے کا تمغہ ڈالا ہے، چاندی کا تمغہ ڈالا ہے، کانسی کا تمغہ ڈالا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، ماں ہی بچے کو پیدا کرتی ہے، ماں ہی بچوں کی بود و باش کرتی ہے، ماں ہی بچوں کی تعلیم و تربیت میں عظیم کردار ادا کرتی ہے۔ تو ایک انفارمل نالج کا دور ہے، غیر روایتی تعلیم کا دور۔ شاید اب اس سے ہم نے نظریں پھیری ہوئی ہوں، میں اور آپ اس کی طرف توجہ نہ دے رہے ہوں، حالانکہ یہ وہ دور ہے جس دور میں بچہ اپنی ماں سے کلمہ ہی نہیں بہت ساری دعائیں سیکھ سکتا ہے، بہت ساری دینی باتیں سیکھ سکتا ہے، بہت ساری دینی حکایات جان سکتا ہے۔ یہ انفارمل نالج کا دور ہے۔ اور پھر فارمل نالج کا دور آتا ہے، روایتی تعلیم کا دور آتا ہے، یہ 5 سے 7 سال کا پیریڈ ہے۔ اس وقت دنیا میں ایجوکیشن کے اعتبار سے ٹاپ آف دی لسٹ وہ فن لینڈ ہے، اور وہاں فارمل ایجوکیشن کے لیے جو سوٹیبل ایج ہے وہ ہے 7 ایئر، 7 سال کا بچہ یا بچی ہو۔ لیکن باقی دنیا کے اندر 5 سال کافی گردانے جانتے ہیں فارمل ایجوکیشن کے لیے، روایتی تعلیم کے لیے، اداروں میں بھیجنے کے لیے، انسٹیٹیوٹ میں بچے کو داخل کرنے کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سوچ یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب العلم میں ایک باب باندھتے ہیں، باب متی یصح سماع الصغیر، وہ کون سی عمر ہے جس عمر میں بچے کو فارمل ایجوکیشن کے لیے باقاعدہ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ دلوایا جائے۔ تو وہ جو روایتیں لے کر آئے ہیں وہ 5 سے 7 سال کی عمر کی ایج ہے۔
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ 5-7 سال کی عمر ایسی ہے کہ جب بچے کو فارمل ایجوکیشن کے لیے انسٹیٹیوٹ میں بھرتی کروا دیا جائے، کسی تعلیمی ادارے میں اس کو داخلہ دلوا دیا جائے. وہ جو ابو داؤد کی معروف روایت ہے، عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے یہ روایت آئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کے ہوں. اور یہی روایت دوسرے الفاظ سے آئی ہے، وہاں الفاظ ہیں علموا الصبیہ، کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھاؤ جب وہ 7 سال کی عمر کے ہوں. اب 7 سال کے بچے کو آپ انگلی پکڑ کر مسجد میں لاتے ہیں، اپنے برابر میں کھڑا کرتے ہیں، اسے نماز پڑھنا اپنے ساتھ سکھاتے ہیں. 7 سال کی عمر کے بچے کو آپ کسی مدرسے میں داخلہ دلوا دیتے ہیں جہاں وہ قاعدہ پڑھتا ہے، جہاں وہ ناظرہ پڑھتا ہے، جہاں وہ قرآن سیکھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر 3 سال کی تعلیم و تربیت کا اثر کسی بچے پر نہ پڑے، اب وہ 1% ہوں گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ 3 سال تک، 7 سال سے لے کے 10 سال تک بچے پر محنت کریں، اس کی تعلیم و تربیت میں جتنا وقت صرف کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے بعد بچے پر اثر نہ پڑے، بچے کا موڈ نہ بدلے، بچے کی سوچ نہ بدلے؟ ہو نہیں سکتا. 1% بچے اگر رہ جائیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. اگر 3 سال کی تعلیم و تربیت کا اثر کسی بچے نے تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا، تو پھر تعدیبی کارروائی کر سکتے ہو، لیکن وہ تعدیبی کارروائی جو ہوگی وہ معقول حدود کے اندر ہوگی، سمجھ میں آنے والی معقول حدود. 10 سال کا بچہ ہے، کیا سرزنش کی جا سکتی ہے، کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ تو اس کی عمر کو سامنے رکھ کر، اس کے قد کاٹ کو سامنے رکھ کر پھر اس پر پنش کی جائے گی. اس کے علاوہ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے، فارمل ایجوکیشن کا پیریڈ ہو یا انفارمل ایجوکیشن کا پیریڈ ہو، ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ خدارا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر جتنا وقت صرف کر سکتے ہوں صرف کریں. پھر تعلیم و تربیت کے 2 انداز ہیں، ایک تعلیم و تربیت کا انداز ہے جمالی اور دوسرا تعلیم و تربیت کا انداز ہے جلالی. یعنی آسان لفظوں میں پیرنٹنگ کے 2 اصول ہیں، ایک ہے لو بیسڈ اور ایک ہے فیئر بیسڈ. یعنی ایک ہے محبت سے بچے کو سمجھانا، پیار سے بچے کو سمجھانا، اور دوسرا ہے اس کو خوف زدہ رکھنا ہمیشہ. اگر ہم قرآن کے نقطہ نظر سے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا انداز دیکھیں گے تو ان کا انداز عموماً جمالی ہے، یعنی محبت سے وہ سمجھاتے ہیں، پیار سے وہ سمجھاتے ہیں، نرمی سے وہ سمجھاتے ہیں، دل و دماغ میں داخل ہو کر وہ سمجھاتے ہیں. یہی انداز ہمارا ہونا چاہیے. اور اللہ نہ کرے کہ کبھی جلالی انداز اختیار کرنا پڑے، کبھی غصہ کرنا پڑے، کبھی ناراضگی کا اظہار کرنا پڑے، تو یہ ناراضگی بھی ایک باؤنڈری کے اندر ہونا چاہیے. اور جب بھی کوئی بھی معلم سکھانے کے لیے جلالی انداز اختیار کرے، غصے کا انداز اختیار کرے، تو وہاں اخلاقیات کو شکست نہ دے دے، وہاں شائستگی کو پیچھے نہ پھینک دے، بلکہ اخلاقیات اور شائستگی کو قائم رکھتے ہوئے طالب علم کو سکھانے کے لیے غصے کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام یہ کام کیا کرتے تھے. اب اگر دوست میری بات سمجھیں، بالکل ہم جمعے کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں نا، تو ظاہر ہے جمعے کا مقصد کیا ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دوست؟ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ورنہ اذان ہوتی ہے، اس کے بعد جماعت ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن جمعے کے لیے اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے آؤ، اللہ کی ذکر کی طرف لپک کر آؤ. تو یہاں جو ہم بیٹھے ہیں نا دوست، وہ کچھ سیکھنے کے لیے ہے. ہو سکتا ہے 1000 باتیں کہی جا رہی ہیں، 2 باتیں فٹ ہو جائیں، 1000 باتیں کہی جا رہی ہیں، 2 باتیں اپنی دل دماغ میں جگہ بنا جائیں. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں جمعے کے اختتام، اس کو بہت توجہ سنیں، اور تمام دوست عمل کے نقطہ نظر سے سنیں، ایمانی جذبے سے سنیں، دل دماغ کی حضوری کے ساتھ سنیں. یہ دیکھیں کہنے والا کوئی بھی ہے وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ اللہ کی بات بتا رہا ہے، وہ رسول کی بات بتا رہا ہے. ہم تمام دوست جب الہامی مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو رزلٹ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ الہامی مذہب دین اور دنیا میں فرق نہیں کرتا.
یہی معاملہ ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے تعلیم کے معاملے میں، کہ ہم تعلیم کو دنیاوی اور دینی تعلیم میں تقسیم نہ کریں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں چاہے بایو پڑھائی جائے، چاہے فزکس پڑھائی جائے، چاہے ایسٹرونومی ہو، چاہے جیولوجی ہو، چاہے میتھ ہو، اردو ہو، اسے علم الہی کے غلاف میں پڑھایا جائے۔ بس یہ کام ہے ہمارا، ورنہ الہامی مذاہب دین اور دنیا کی تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو دین اور دنیا کے اندر تقسیم نہ کریں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اردو بھی پڑھائیں تو وہاں علم الہی ہو، فزکس پڑھائیں تو وہاں علم الہی ہو، بایو پڑھائیں تو وہاں بھی علم الہی ہو، سائنس کی کوئی بھی برانچ ہو، سائنس کی کوئی بھی شاخ ہو، اللہ رب العالمین کا علم اس سے پوشیدہ نہ رہے۔ یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے۔ اب اگر میں یہ بات آپ کو سمجھا سکا ہوں تو کام کی بات ہماری یہ ہے، جب بھی ہم تمام مسلمان مذہب کا مطالعہ کریں تو اپنے آپ کو لاجیکل اور ریشنل بنا کر مطالعہ کریں، یعنی عقل کا باسی بنا کر مذہب کا مطالعہ کریں، بصیرت کا ساتھی بنا کر مذہب کا مطالعہ کریں۔ علم و عقل کو پیچھے رکھ کر مذہب کا مطالعہ کرنا اتنا فائدہ مند نہیں ہے، اور علم و بصیرت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، عقل و بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے مذہب کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی زندگی سے کس طرح وہ سارے کانٹے ہٹا دیے ہیں جو کانٹے ہم انسانی زندگی کو مشکل بنا رہے تھے۔ یہ جو ہم تمام مسلمان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جن دوستوں کا مطالعہ ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم یہ کوئی صاف راستہ نہیں ہے، یہ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ راستہ ہے جہاں ہر وقت موت منڈلاتی ہے، یہاں گہری کھائیاں موجود ہیں، یہاں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جس پر ابلیس شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ چونکہ آپ نے مجھے بھڑکا دیا ہے، اب میں آپ کے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ تو جو صراط مستقیم آپ مانگ رہے ہیں وہ آسان راستہ نہیں ہے، وہ سہل راستہ نہیں ہے، مشکل ترین راستہ ہے، اور اس راستے کو اگر آسان ہم بنا سکتے ہیں وہ قرآن اور سنت کے یا علم الہی کے بصیرانہ انداز میں، انداز یعنی ایسے انداز میں جہاں عقل ہو، جہاں سمجھ ہو، جب ہم اس طرح قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ سارے راستے آپ کو کلیئر نظر آئیں گے، واضح نظر آئیں گے۔ یعنی ہم مسلمان قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، حلقہ فکر سے بھی اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، حلقہ ذکر سے بھی اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعلق صرف حلقہ ذکر کے ساتھ ہے، حلقہ فکر سے نہیں ہے، یا صرف حلقہ فکر کے ساتھ ہے اور حلقہ ذکر کے ساتھ نہیں، دونوں کے ساتھ بیک وقت ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ آل عمران، اس کی آیات 190 191، آیت نمبر 190 میں رب العالمین فرماتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری سے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، اہل دانش کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہاں دیکھیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں اہل دانش کے لیے، اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اور پھر رب العالمین نے اہل دانش کسے کہا ہے؟ جن کا دو حلقوں سے تعلق ہے، ایک حلقہ ذکر سے، دوسرا حلقہ فکر سے۔ آگے آیت نمبر 191 میں رب العالمین نے فرمایا اہل دانش وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہم وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اور پھر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کا حلقہ فکر سے تعلق ہوتا ہے، وہ آسمان و زمین کی ساخت میں غور کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور کرنے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ آسمان اور زمین آپ نے بے مقصد پیدا نہیں کیے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے، ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے، جب بھی ہم مذہب کا مطالعہ کریں،
جب بھی ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو پھر اپنے آپ کو عقلی لحاظ سے، ادراکی لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے بیدار رکھیں۔ میں ایک صرف مثال آپ کے سامنے رکھوں، اگر آپ تمام دوستوں کے دماغ حاضر ہیں، صرف ایک مثال۔ سورہ غاشیہ ہے، مکی سورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آخرت کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں، اور اہل مکہ جو نبی علیہ السلام کے خاندانی ہیں، نبی علیہ السلام سے نسلی تعلق رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام سے نسبی تعلق رکھتے ہیں، وہ مان کر نہیں دے رہے۔ اب رب العالمین توحید کی دعوت، آخرت کی دعوت کس انداز میں پیش کر رہے ہیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اہل عرب اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ اونٹ کس طرح تخلیق کیے گئے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں عربوں کی دنیا میں سب سے زیادہ خدمت گزار، سب سے زیادہ وفا شعار اور سب سے زیادہ جانثار اگر کوئی جانور ہے وہ اونٹ ہے۔ اونٹ عربوں کے لیے دن اور رات کا ساتھی ہے، اونٹ عربوں کے لیے سفر میں بار بردار رفیق ہے، اونٹ عربوں کے لیے صحرا کا سفینہ ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ یہ عرب جو نبی علیہ السلام کی دعوت توحید کو نہیں مان رہے، دعوت آخرت کو نہیں مان رہے، انہوں نے کبھی آسمانوں کو نہیں دیکھا۔ یہ آسمان کس طرح اٹھا دیے گئے، یعنی آسمان ایک بے کنارہ چھت ہے لیکن کوئی ستون اس کا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا انجینئر بڑی سی بڑی دوربین لگا کر اس ناپیدا کنار چھت میں کوئی خلا تلاش نہیں کر سکتا، کوئی رخنہ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اور یہی اسی آسمان کے سورج ہیں، اسی آسمان کے ستارے ہیں، اسی آسمان کے سیارے ہیں جو ہماری زمین کو روشن بھی رکھتے ہیں، بارونق بھی رکھتے ہیں اور حرارت زدہ بھی رکھتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا ان عربوں نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا؟ یہ پہاڑ کیسے جما دیے گئے؟ ہم سب جانتے ہیں یہی پہاڑ ہے جو زمین کو متوازن رکھے ہوئے ہیں، یہی پہاڑ ہیں جو ہواؤں کو، بادلوں کو کنٹرول میں رکھ کر بارش کی حکیمانہ تقسیم کرتے ہیں، یہی پہاڑ ہیں ان پر ہماری ضرورت کا پانی برف کی شکل میں جمع ہوتا ہے، یہی پہاڑ ہیں ان سے چشمے پھوٹتے ہیں شیریں، یہی پہاڑ ہیں جن کے اندر معدنیات مدفون ہیں۔ پھر رب العالمین نے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا ان عربوں نے، اب غور کیجئے، آج تو سائنس کا دور ہے نا، آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ نبی علیہ السلام 1450 سال پہلے قرآن ہمارے ہاتھوں میں دے کے چلے گئے۔ قرآن 1450 سال پہلے عربوں کو یہ کہہ رہا ہے غور کرو کائنات کے اندر، تلاش کرو ہمیں، آخرت کو تلاش کرو، ہماری وحدانیت کو تلاش کرو، ہمارے وجود کو تلاش کرو۔ آج 1450 سال کے بعد کتنے ہی یہاں نوجوان بیٹے ہیں جو سائنس کے طالب علم ہیں، کتنے ہی بزرگ ہیں جو سائنس پڑھ چکے ہیں۔ تو دوست سوچیے، آپ جب تک ہم حلقے فکر سے اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے وہ دین دریافت نہیں کر سکیں گے جو دین ہمارے لیے آسان ہو، ہماری زندگی کو آسان کر دے، ہماری زندگی کے راستوں کو بہت سہل بنا دے ہمارے لیے، اور ہماری زندگی کی راہوں میں جو کانٹے پڑے ہیں اسے ہٹا نہ دے۔ تو رب العالمین نے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ان عربوں نے زمین کو نہیں دیکھا، کس طرح یہ زمین ہمارے قدموں کے نیچے بچھائی گئی ہے، ہمارے پیروں کے نیچے بچھائی گئی ہے۔ زمین کا مستہ حصہ، اس پر ہم اپنے گھر بناتے ہیں، زمین کے میدانی علاقوں میں کھیت و کھلیان، باغ و چمن بناتے ہیں، اور جو زمین کے جنگل ہیں وہاں ہم اپنے چوپائے چھوڑ دیتے ہیں، چوپایوں کے پورے ریوڑ چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ اپنا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی ہم مذہب کا مطالعہ کریں تو اپنے آپ کو ریشنل بنا کر کریں، لوجیکل بنا کر کریں، اپنے شعور کو بیدار رکھ کے کریں، اپنی عقل کا بہتر استعمال کر کے کریں، بلکہ صاحب بصیرت بنائیں۔ جن دوستوں کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہوں گے سورہ توبہ نبی علیہ السلام کے مدنی دور کے آخر میں نازل ہوئی یہ سورت،
اس کی آیت نمبر 122 میں اللہ رب العالمین نے مدرسہ ایجوکیشن کے بارے میں گفتگو کی ہے. یہ جو مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے، یہ جو 10 اور 12 سال کے کورس کروائے جاتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں مدرسہ ایجوکیشن کے 2 بڑے ٹارگیٹ ہیں. نمبر 1 جہالت کا خاتمہ ہو، اور نمبر 2 جو بچے جو طالب علم مدرسوں میں جائیں وہ اپنے آپ کو صاحب بصیرت بنائیں. لیتفقہوا فی الدین. تو مدرسہ ایجوکیشن کا مطلب یہی ہے. آپ روایتی انداز میں مذہب کا مطالعہ نہ کریں، غیر روایتی انداز میں مطالعہ کریں. دوست، آج علم کی دنیا ہے، سائنس کی دنیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. علم آپ کے سامنے کھل کر آ چکا ہے. بلکہ میں یوں کہوں گا سائنس نے اللہ تعالیٰ کے علم سے نقاب ہٹا دیے ہیں. رب العالمین کا علم ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے، کھول کر رکھ دیا ہے. تو رب العالمین کے اس علم کو سامنے رکھ کر جو سائنسی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، پھر قرآن کا مطالعہ کریں، پھر دین کا مطالعہ کریں. آپ کو معلوم چلے گا کہ دین انسانوں کے لیے کتنا درد مند ہے. دین اپنے دل میں کتنی گنجائش آپ کے لیے رکھتا ہے. خالق رحمان ہے، اس نے اللہ ہونے کی حیثیت سے قرآن آپ کو نہیں دیا، اس نے رحمان ہونے کی حیثیت سے، مہربان ہونے کی حیثیت سے، آپ سے محبت کرنے کی حیثیت سے، آپ پر شفقت اور عرفت کی بارش کرتے ہوئے اس نے قرآن دیا ہے. الرحمن علم القرآن. اللہ نہیں کہا رحمان ہیں ہم اپنی رحمت کی برکھا قرآن کی صورت میں برسا رہے ہیں. تو دوستو، قرآن کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہو. میں ایک ہی بات کہوں گا، آج سے عادت ڈالیں پڑھنے کی. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، پڑھنے کا شوق نہیں پیدا کریں گے، کب تک ہم اینڈرائڈ موبائل صرف مستیوں میں استعمال کریں گے؟ کب تک جگ ہنسائی کے لیے استعمال کریں گے؟ کب تک کھیل اور تماشے کے لیے استعمال کریں گے؟ کب تک صرف اینڈرائڈ موبائل ہم ہنسنے کے لیے استعمال کریں گے، جوکنگ کے لیے استعمال کریں گے؟ کب؟ آج اگر اینڈرائڈ موبائل کی شکل میں دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں اس میں سما چکی ہیں، تو پڑھیں نا دوست. ایک ایک کتاب کے لیے لائبریری جانا پڑتا تھا، ایک ایک کتاب کے لیے جیبیں خالی کرنا پڑتی تھی. اب اینڈرائڈ موبائل کی وجہ سے پوری لائبریری آپ کے سامنے آ چکی ہے. عادت ڈالیں پڑھنے کی. جب ہم پڑھیں گے اپنے آپ کو باشعور مسلمان بنائیں گے، کہیں اور کھڑے ہوں گے. اور جب تک باشعور مسلمان نہیں بنائیں گے، اللہ کی قسم لڑتے رہیں گے. کبھی فلسطین کے مسئلے پر یہاں آواز بلند ہوگی، کبھی کشمیر کے مسئلے پر آواز بلند ہوگی، کبھی اپنے حق کا نعرہ ہمیں لگانا پڑے گا، کبھی سڑکوں پر آ کے احتجاج کرنا پڑے گا. یہ سر پٹھول ہوتی رہے گی جب تک کہ ہم صاحب بصیرت مسلمان نہیں بنیں گے، جب تک کہ ہم مدبر مسلمان نہیں بنیں گے، جب تک کہ ہم سمجھدار مسلمان نہیں بنیں گے. اور آخری بات دوست، علم حاصل کریں، شوق پیدا کریں، شغف پیدا کریں. علم حاصل کرنا ہے، سال میں ایک کتاب پڑھے نا. نہیں پڑھ سکتے بھائی، نہیں ہے ٹائم، زندگی مصروف ہو چکی ہے، لیکن 12 مہینے میں ایک کتاب تو پڑھ سکتے ہیں. اور جن صاحبان علم کو زیادہ شوق ہو وہ 6 مہینے میں ایک کتاب پڑھیں. عادت ڈالیں. اللہ کی قسم بہت کچھ حاصل ہوگا. ذہن بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی، آپ کے فیصلہ کرنے کے انداز بدل کر رہ جائیں گے. پڑھیں تو صحیح. لیکن جو بھی علم حاصل کریں نا دوست، یہ نصیحت ہے آپ کے خالق کی، اور یہ نصیحت ہے ہمارے رسول کی. جو نصیحت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پڑھیں آپ، لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھیں آپ. اس لیے پڑھیں کہ ہمیں آگاہی حاصل ہوگی، ہم دوسروں کو آگاہی دے سکیں گے، اور سب سے بڑھ کر اس علم حاصل کرنے سے ہمارے اپنے عمل میں برکت ہوگی. اس لیے پڑھیں آپ. اللہ کی قسم اگر ہم نے علم بے مقصدی پڑھا، مناظروں کے لیے پڑھا، فتوے لگانے کے لیے پڑھا، تلپٹ کرنے کے لیے پڑھا، معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے پڑھا، معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے پڑھا، نام کیا ہے؟ علم الہی. نام کیا ہے؟ علم رسول. اور علم الہی کے نام پر، علم رسول کے نام پر پوری انسانیت پر پیشہ چلا دیں، مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی کر دیں، تو معذرت کے ساتھ یہ ظلم ہوگا. علم حاصل کریں، لیکن اس لیے کہ ہمیں آگاہی حاصل ہوگی. ہم جس چیز کو آگاہی دے سکتے ہیں اسے آگاہی دیں گے، اور سب سے بڑھ کر جو علم حاصل کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ اپنے عمل میں تحریک پیدا کریں گے. اگر وہ روایت آپ کے ذہنوں میں ہو، ترمذی بن ماجہ کی روایت ہے، کعب بن مالک و ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے علم اس لیے حاصل کیا لیجاری بہ العلماء، علماء پر فخر کرے، او لیماری بہ السفہاء، یا جاہلوں سے مڑ بھیڑ کرے. علماء پر فخر کرنے کے لیے حاصل کیا،
یا جاہلوں سے مڑ بھیڑ کرنے کے لیے علم حاصل کیا، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی ناموری کے لیے علم حاصل کیا۔ ہمارے رسول فرماتے ہیں ادخلہ اللہ النار، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ آگ میں پھینک دیں گے۔ تو ایک دعا ہماری زبان پر رہنا چاہیے، ہمارے رسول یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ مجھے ایسے علم سے بچا کر رکھ جس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور ایک دعا ہمیشہ جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھیں کیا کیجیے، ہمارے رسول کو یہ دعا سکھائی گئی۔ سورۃ طٰہٰ ہے، مکی صورت ہے، مدنی صورت نہیں ہے۔ میں مکی مدنی صورتوں کے فرق کو اس لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مکہ کے اندر اللہ کے رسول کے پاس کوئی زمین نہیں تھی، اسلام ہواؤں میں تھا، اسلام فضاؤں میں تھا۔ مدینہ میں جا کر اسلام کو ایک ریاست ملی ہے، ایک زمین ملی ہے، اس سے پہلے ہواؤں میں تھا۔ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے، اور وہاں ہمارے رسول کو دعا سکھائی گئی ہے، رب زدنی علما۔ رسول ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اللہ ہمارے عمل میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔